اس کے بعد یہ ہمارا ٹاپک ہے assumptions آف دی بیسک ای او کیو ماڈل. تو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کی کچھ assumptions، کچھ رولس ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ گیون ہے 6. ان کو ایز از فلفل ہونا ضروری ہے، ادروائز پھر آپ کا یہ ماڈل صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا. اور صحیح طریقے سے کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیلکولیشن یا میئرمنٹ نہیں کر پائے گا جو کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. فار انسٹنس ہم نے اگر انوینٹری منگوانی ہے، ہمارے پاس انوینٹری کم ہوئی ہوئی ہے اور ہم نے اس ماڈل کے تھرو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی کتنی انوینٹری چاہیے، تو اس کے لیے ان شرائط کا اس طریقے سے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انوینٹری اگر زیادہ آئے گی تو بھی آپ کو کاسٹ چارج ہوگی، کم ہوگی تو بھی آپ کو کاسٹ چارج ہوگی. زیادہ کے کیس میں آپ کو ہولڈنگ یا کیرنگ کاسٹ چارج ہوتی ہے، کم کے کیس میں کیونکہ آپ ڈیمانڈ نہیں فلفل کر پاتے تو پھر آپ کو شارٹیج کاسٹ چارج ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلی شرط تو ان کی یہ ہے کہ جی اونلی ون پروڈکٹ از انوالوڈ. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے گاڑیوں کے لیے آپ گاڑی کی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے ربر، اسٹیل، پلاسٹک، وائرز، شیشے سب کے سب آپ نے ایک ساتھ بھیج دیے ان کو کہ آپ بتائیں گے جی اس ماڈل کے تھرو ہمیں یہ کتنی چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وقت میں ہمیں ایک پروڈکٹ کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ کو اس کے اگینسٹ پلاسٹک چاہیے تو پہلے پلاسٹک کی بات کریں، اس کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اس ماڈل کے تھرو کہ آپ کو پلاسٹک کتنا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ربر کتنا چاہیے، جو ایک وقت میں ایک پروڈکٹ انوالو ہو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینول ڈیمانڈ ریکوائرمنٹس آر نون. اب آپ کو گاڑیوں کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے انوینٹری کی، ربر، اسٹیل، پلاسٹک کی فار انسٹنس. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ سالانہ گاڑیاں آپ کی اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے، وہ نمبر بھی پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ نمبر پتہ ہوگا آپ کو تو آپ بہتر طریقے سے پھر اس کے اگینسٹ انوینٹری بھی کیلکولیٹ کر پائیں گے. ڈیمانڈ جو ہے وہ ایونلی اسپریڈ ہو، گاڑیوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایونلی اسپریڈ ہو. ہر کوارٹر فرض کریں سال کے 4 کوارٹرز ہیں تو کچھ اس طریقے سے اسپریڈ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کوارٹر میں ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہو، کسی میں کم ہو رہی ہو، کسی میں بس اتنی رہ رہی ہو، کسی میں پھر بڑھ رہی ہو، پھر کم ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ویریشن ہوگی تو پھر بھی یہ ماڈل جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیڈ ٹائم ڈز ناٹ ویری. لیڈ ٹائم ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ٹائم جو کہ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اپنے سپلائر کو اور پھر اس کے بعد آپ کا سپلائر آپ کو وہ آرڈر فراہم کر کے دے رہا ہوتا ہے. تو اگر فرض کریں وہ 3 دن رہتا ہے یا 4 دن رہتا ہے لیڈ ٹائم. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی 1 دن ہو رہا ہے تو کبھی 4 دن ہو رہا ہے تو کبھی 3 دن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا آرڈر کا جو لیڈ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کانسٹنٹ رہ رہا ہو، وہ اتنا زیادہ ویری نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، فار انسٹنس اگر آپ کو سپلائر 3 دن میں دیتا ہے چیزیں تو ہر بار ایسے ہی ہو رہا ہو کہ وہ 3 دن یا 3.5 دن اس طرح کر کے آپ کو وہ لیڈ ٹائم میں آپ کو انوینٹری ڈلیور کر رہا ہو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایچ آرڈر از ریسیوڈ ان اے سنگل ڈلیوری. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کا وہ جو آرڈر ہے، فرض کریں آپ نے گاڑی کے کیس میں پلاسٹک کے کنٹینر 2 آرڈر کیے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اوکے جی ایک کنٹینر میں آپ کو اس تاریخ کو دوں گا اور دوسرا کنٹینر کسی اور تاریخ کو ملے گا. دونوں کنٹینر اگر آپ نے منگوائے ہوئے تو ایک ہی وقت میں آپ کو ڈلیور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو سپلائر جو ہے وہ کوئی کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ بھی نہ دے رہا ہو، کیونکہ ڈسکاؤنٹ پر آبویسلی پھر کوانٹٹی پر آپ کو ڈفرینٹ نمبرز آ رہے ہوں گے کاسٹ کے، تو وہ پھر آپ کی کیلکولیشنز جو افیکٹ ہو سکتی ہیں، تو آپ کو کوئی کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ بھی نہ آفر کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایزمپشنز ہیں ای او کیو ماڈل کی. ٹھیک ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ٹاپک بہتر طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. سملر سارٹ آف شارٹ ویڈیوز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.